اس دور میں اللہ کے احکامات کی ہم نے پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے۔ دوست حکم دیتا ہے تو اسے پورا کرتے ہیں، آفیسر حکم دیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو اسے لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے جتنے احکام ہیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو دونوں جہاں میں ہماری کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کریں گے۔ ایک نوجوان تھا جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، جس کا نام ایاد تھا اور اس کے بادشاہ کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں یہ ایاز نامی نوجوان خدمت کرتا تھا۔ تمام کے تمام وزراء اس ایاز سے حسد کرتے تھے، اس سے بغض رکھتے تھے، لیکن ایاز ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی خدمت بڑے دل کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے بادشاہ کے احکام کی پرواہ کرتا تھا اور ان کے ہر حکم کو مانا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان حاسدوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، آپ ایاز سے خوب محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اسے پسند کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ ہمیں نہیں پسند کرتے اور ایاز ہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم لائق نہیں ہیں؟ کیا ہم اچھے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کی بات کی پرواہ نہیں کرتے؟ کیا ہم آپ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے؟ تو اس وقت بادشاہ نے کچھ نہ کہا، پھر دوسرے دن محفل لگائی، تمام وزراء کو بلایا اور وزراء کو بلا کر اس میں ایاز کو بھی بلایا گیا اور پھر بادشاہ سلامت نے ایک قیمتی ہیرا پیش کیا اور پھر تمام وزراء سے ایک ایک کر کے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزراء نے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں اس ہیرے کو لیا اور دیکھا کہ یہ ہیرا تو بہت ہی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیں گے تو بادشاہ کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ قیمتی ہیرا ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا، پھر بادشاہ کو دے دیا۔ دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس ہیرے کو نہیں توڑ سکتا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، اس طرح تمام وزراء کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ تو قیمتی ہیرا ہے، اگر اسے توڑ دیا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی وہ بیوقوف کہلائے گا، اس لیے کسی نے بھی اس ہیرے کو نہیں توڑا۔ آخر میں بادشاہ سلامت نے ایاز سے کہا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو ایاز نے اس ہیرے کو لیا اور وہیں پر پتھر پر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے وہ ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب تمام کے تمام وزراء خوش ہونے لگے کہ دیکھو اس جاہل کو کہ اتنا عمدہ اور قیمتی ہیرا اس نے توڑ دیا، اسے تو کچھ اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ جب تمام وزراء خوشیاں منانے لگے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں تو کچھ وزراء کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت دیکھیے، جس کو آپ اتنا محبوب اور پسندیدہ سمجھتے تھے، کس طرح آپ کی اس قیمتی ہیرے کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایاز، تم نے اس ہیرے کو توڑ دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں اس ہیرے کی قیمت نہیں پتا؟ تو بادشاہ سلامت سے ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے سامنے دو آپشن تھے، ایک تو یہ قیمتی ہیرا میں اس کی پرواہ کروں، اس کو بچاؤں، یا دوسری چیز میرے سامنے جو تھی وہ آپ کا حکم، میں آپ کے حکم کی پیروی کروں یا پھر اس ہیرے کی پیروی کروں، مطلب ہیرے کو نہ توڑوں یا آپ کے حکم کو نہ توڑوں، دونوں چیزیں میرے سامنے تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے حکم کے سامنے ایسے ہزاروں ہیرے قربان، اس کے بعد میرے دل میں جب یہ بات آئی تو میں نے اس ہیرے کو اٹھایا اور اس ہیرے کو توڑ دیا، لیکن میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں آپ کے حکم کو توڑ دوں، اس لیے کہ آپ کا حکم میرے لیے اس ہیرے سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ جب ایاز نے یہ کہا تو بادشاہ کے دل میں ایاز کی محبت اور بڑھ گئی اور پھر ایاز کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر ایاز کو اپنا خاص اور مقرب بنا دیا۔ دوستوں، ہمیں اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ایاز کے دل میں جتنی محبت اپنے بادشاہ کے حکم کے پرواہ تھی اور اس کے حکم کا احترام تھا، اے کاش کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کے احکامات کا اتنا احترام آ جائے
اور ہم سب اپنے حقیقی خدا اور حقیقی بادشاہ کے احکامات کی پرواہ کرنے والے بن جائے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کے احکام کو توڑ دیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ اپنے بادشاہ کے، دنیا کے بادشاہ کے حکم کی اتنی پرواہ کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم خدا اور عظیم بادشاہ کی پیروی کریں اور اس کے احکامات کا احترام کریں، جو ہمارا حقیقی خدا ہے، ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ تو دوستو، آج ہم دل میں یہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم شریعت پر چلیں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، البتہ خواہشات کو توڑیں گے لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں توڑیں گے۔ خواہشات کو توڑنے والے بنیں گے انشاءاللہ، لیکن شریعت کو توڑنے والے اور اللہ کے احکامات کو توڑنے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ بنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی اور اللہ کے احکامات کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ Oh